17 اکتوبر 1817 عیسوی دلی میں ایک صحت مند بچے نے آنکھ کھولی۔ اس بچے کا بچپن، لڑکپن اور نوجوانی انتہائی سازگار ماحول میں گزرا۔ گھر کا ماحول خوشحال اور سازگار ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اس بچے نے پڑھائی میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ اس کی زندگی میں دو ہی مشغلے تھے، ایک دوستوں کے ساتھ محفلیں لگانا اور دوسرا میلوں ٹھیلوں میں جانا۔ لیکن کون جانتا تھا کہ یہی بچہ مستقبل میں سر سید احمد خاں کے نام سے جانا جائے گا اور یہ نام اردو ادب میں رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ سر سید احمد خاں کے والد سید علی متقی اس وقت کے بادشاہ کے دربار میں اچھا خاصا اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ اس وقت کا بادشاہ بہادر شاہ ظفر اگرچہ کٹ پتلی تھا، اس کے پاس اختیارات بہت کم تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھار وہ لال قلعہ میں اپنا دربار سجا لیا کرتا تھا۔ وہیں سر سید احمد خاں بھی اپنے والد کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ لیکن اچانک 1838 عیسوی میں سید علی متقی کا انتقال ہو گیا اور اس طرح دربار سے آنے والی پینشن اور دیگر مراعات اچانک بند ہو گئیں۔ اب اس لیے سر سید احمد خاں کو فکر معاش لاحق ہوا، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی تعلیم نہیں تھی جس کے بدلے وہ کسی اچھی خاصی پوسٹ یا عہدے پر فائز ہو سکتے۔ اس لیے انہوں نے اپنے سگے چچا جو کہ ایک سرکاری عہدے پر فائز تھے، ان کے دفتر میں بیٹھ کر اپنے کام کا آغاز کیا اور قانونی کتب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ چونکہ ہم نے سر سید احمد خاں کے تعلیمی سفر اور تعلیمی خدمات کو دیکھنا ہے تو آئیے اسی طرف چلتے ہیں۔ سر سید احمد خاں کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، وہ چاہتے تھے کہ میری قوم دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑی ہو۔ اس لیے انہوں نے تگ و دو کرنے کا آغاز کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ میرے ہندوستان کا ہر شخص، ہر نوجوان تمام علوم سے بہرہ ور ہو۔ سو انہوں نے ہندوستان کے ہر باسی کو تمام علوم سے آراستہ کرنے کے لیے محنت کرتے ہوئے تمام علوم پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اب تمام علوم کو اردو زبان میں منتقل کرنا اور پھر تمام باسیوں تک پہنچانا اچھا خاصا وقت طلب کام تھا، اس لیے انہوں نے یہ کام انگریزی زبان کے استعمال کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ پورے ہندوستان میں انگریزی زبان کو نافذ کیا جائے تاکہ لوگ انگریزی سے رغبت حاصل کریں اور تمام علوم سے بہرہ ور ہو سکیں۔ یہی خواہش لے کر وہ حاکم وقت کے پاس جا رہے تھے کہ اچانک ایک احتجاجی تحریک نے جنم لیا۔ وہ تحریک یہ تھی کہ دو اطراف کے لوگوں نے، دو مکاتیب فکر کے لوگوں نے یہ احتجاج کے ساتھ مطالبہ ریکارڈ کروایا کہ ہماری مقامی زبان کو ہندوستان کی قومی زبان کا درجہ دیا جائے۔ وہ دونوں زبانیں مقامی تھی، اس لیے سر سید احمد خان نے یہ مناسب وقت نہ سمجھا اور الٹے پاؤں واپس۔ سوچ و بچار میں سر سید احمد خان گم تھے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ جس کے ذریعے وہ تمام علوم سے اپنی قوم کو بہرہ ور کر سکیں۔ کافی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے ایک ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک کالج قائم کیا جائے جس کالج کے ذریعے وہ اپنے تمام باسیوں کو تمام ہی علوم سے بہرہ ور کر سکیں۔ بس اسی فیصلے پر پہنچنے کے بعد ایک اگلا مرحلہ جو مشکل ترین تھا وہ یہ تھا کہ کالج کیسا ہونا چاہیے۔ چونکہ وہ انگریزی تعلیم کے ذریعے تمام علوم سے بہرہ ور کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا کہ جو انگریزی ٹائپ کا ہو۔ اب ایک رول ماڈل کی ضرورت تھی۔ اب وہ اسی سوچ میں گم تھے کہ کیا کیا جائے کہ اچانک ان کے بیٹے کو سرکاری طور پر وظیفہ ملا کہ وہ انگلستان میں جا کر قانون کی ڈگری حاصل کرے۔ بس یہی ہونا تھا کہ سر سید احمد خان نے اپنا تمام کتب خانہ بیچا، تمام کتابوں کو سیل کیا، اپنے گھر کو گروی رکھا اور اپنے دونوں بیٹوں حامد اور محمود کو ساتھ لے کر ہوائی جہاز کے ذریعے انگلستان پہنچ گئے۔ اب انگلستان میں سر سید احمد خان کی شہرت کے چرچے پہلے ہی پہنچ چکے تھے، کیونکہ انہوں نے 1840 میں سب سے پہلے اپنی ادبی تصنیف کو وضع کیا، قائم کیا، اور وہ تھی جامع جم کے نام سے، جس کتاب میں انہوں نے تیمور سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک تمام مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں کے حالات و واقعات کو درج کر دیا تھا۔ اب یہ 1869 کا زمانہ تھا اور اس عرصے کے دوران سر سید احمد خان کی شہرت
محبت کے چرچے انگلستان میں پہنچ چکے تھے۔ بس لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور مختلف تقاریب میں انہیں بطور مہمان خصوصی مدعو کیا۔ اب یہاں پہ سر سید احمد خان نے ایک نہایت اہم کام سر انجام دیا، وہ یہ تھا کہ سر ولیم نے لائف آف محمد کے نام سے ایک ایسی کتاب شائع کی تھی جس میں اس نے اسلام، شاعر اسلام اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر تنقید کی تھی۔ بس سر سید احمد خان نے وہیں انگلستان میں بیٹھ کر انگلستان ہی کی لائبریری سے استفادہ کرنے کے بعد اس کتاب کا جواب دیا اور واپسی سے پہلے اس کتاب کو انگریزی زبان میں کنورٹ کرنے کے بعد شائع کر دیا۔ اب 1.5 سال کے بعد سر سید احمد خان انگلستان سے واپس پہنچے۔ اب جو ہی سر سید احمد خان واپس انگلستان سے ہندوستان میں پہنچے تو انہوں نے اپنے ادارے کو قائم کیا، کالج کو قائم کیا، اور ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ سب سے زیادہ علماء کرام اس ادارے کی طرف کھینچے چلے آئیں گے اور میری مدد کریں گے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ تمام علماء کرام نے سر سید احمد خان کی مخالفت کی، چونکہ علماء کرام فرسودہ خیالات کے حامل تھے اور ان کے نزدیک ہر نئی چیز جو ہے وہ دین سے دور لے جانے کا باعث بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس وقت کرونا وائرس کے حالات سے گزر رہے ہیں، زمانے سے گزر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہمیں ایک عجیب چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر نماز میں کھڑا ہوا جائے تو نماز ہوتی ہے، لیکن آج ہمارے علماء کرام نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ اگر آپ 4 فٹ 5 فٹ کے فاصلے پر بھی کھڑے ہوتے ہیں احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے تو آپ کی نماز ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ناک اگر زمین پر نہ لگے تو سجدہ نہیں ہوتا، لیکن آج کے زمانے میں ماسک پہن کر بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر آج کے علماء کرام اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ حالات و واقعات کے مطابق دین میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اجتہاد کا راستہ اپنا سکتے ہیں، اور یہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال تیمم موجود ہے، اور نماز اشاروں کے ساتھ پڑھنا یہ بھی موجود ہے۔ لیکن اس وقت کے علماء کرام نے انگریزی زبان کو کفر کی زبان اور کفار کی زبان سمجھا اور اسے حصول تعلیم کا ذریعہ بنانے میں آڑے آئے اور کہا کہ ہم بالکل یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے ملک میں انگریزی زبان کا نفاذ ہو یا انگریزی زبان کی علماء کرام نے سر سید احمد خان کو قبول نہ کیا اور اس کے خلاف مکہ اور مدینہ تک سے فتوے منگوا لیے اور مختلف تقاریر اور تحاریر کے ذریعے سر سید احمد خان کے خلاف ایک محاذ قائم کیا، جس کا جواب دینے کے لیے سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق نامی ایک رسالہ جاری کیا، جس میں انہوں نے بہت محنت کی، لیکن یہ محنت بہت ضروری تھی۔ اب سر سید احمد خان نے اپنی تمام تر توجہ اس کالج پر مرکوز کی جو کہ اب علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے پوری دنیا پر ایک جگمگاتا ہوا تارا اور ایک جگمگاتی ہوئی روشنی کی حیثیت۔ احمد خان کی زندگی کا ایک اور بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اردو نثر کو مسجع اور مقفع سے نکال کر آسان، سادہ اور عام فہم بنایا۔ انہوں نے ادب کو ادب برائے ادب سے نکال کر ادب برائے اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے ایسی نثر قائم کی کہ جو بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی کا سبب بنی۔ انہوں نے گل و بلبل اور گل و رخسار اور مسجع اور مقفع نثر کو اتنا آسان بنایا کہ عام شخص آج بھی ان کی تحریر کو بڑی آسانی سے ادب کا یہ عظیم نام، اردو ادب کا یہ شاہکار آخر کار 1898 میں اپنے خالق کے حضور حاضر ہو گیا۔ ان کی تصانیف اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ان کی تمام تصانیف کو جمع کیا جائے تو ایک چھوٹی لائبریری بن سکتی ہے، جس میں آثار السنادید، خطبات احمدیہ اور دیگر اسلامی کتب بھی نمایاں